بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال درود محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء درود محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحتي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم أهو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي ويا صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله وترفع الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فدنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجه. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد. کلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. خدا کی حمد لکھنا اور ذات مصطفیٰ لکھنا، خدا کی حمد لکھنا اور ذات مصطفیٰ لکھنا، قلم کی ذمہ داری ہے علی کا مرتبہ لکھنا، قلم کی ذمہ داری ہے علی کا مرتبہ لکھنا. شعر پیش کر رہا ہوں. یہ پسر حیدر کے بابا فضل کے حسنین کے بھائی، مگر عباس کو پہلے سکینہ کا چچا لکھنا، مگر عباس کو پہلے سکینہ کا چچا لکھنا. یہ بھی دیکھیے کہ عقیدے کا تقاضا ہے کہ جب نام حسین آئے 72 مرتبہ لکھنا، 72 مرتبہ پڑھنا، 72 مرتبہ پڑھنا، 72 مرتبہ لکھنا، قلم کی ذمہ داری ہے علی کا مرتبہ لکھنا. اگر قسمت کی عرضی شعبہ قسمت میں دینی ہو، قلم کو چومنا اور چوم کر حر کا پتہ لکھنا، قلم کو چومنا اور چوم کر حر کا پتہ لکھنا. شعر بھی دیکھیے کہ اگر حساس ہو تو عمر بھر آنسو نہ ٹھہریں گے، اگر حساس ہو تو عمر بھر آنسو نہ ٹھہریں گے، بظاہر تو بہت آسان ہے لفظ کربلا لکھنا، بظاہر تو بہت آسان ہے لفظ کربلا لکھنا، خدا کی حمد لکھنا اور ذات مصطفیٰ لکھنا، خدا کی حمد لکھنا اور ذات
محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللدى إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. صلوات بجزمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان خاندان عصمت و طہارت، دوستداران ولایت و امامت، شب جمعہ ہے اور آج کی اس مجلس کو ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی منعقد کیا گیا ہے. لہٰذا آئیے عزیزان، سب سے پہلے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، دست سوال بلند کرتے ہیں اپنے پروردگار رب العزت کی بارگاہ میں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا اور ان کی برکتوں کا ہمارے مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. ان کے قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما. پروردگار خدا نہ کرے اگر ہمارے مرحومین پر تیرا عذاب نازل ہو رہا ہے، پروردگارہ تجھے اہل بیت علیہ السلام، تجھے رحمت للعالمین کی رحمت کا واسطہ ان کی قبور سے اپنے عذاب کو برطرف فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا ہمارے مرحومین کے برزخ کے سفر کو آسان فرما. خصوصی طور پر مرحومہ نسرین بیگم بنت قمر الدین حیدر کی روح کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. انہیں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہم جوار اور ان کی کنیزی میں ان کا شمار فرما. ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان، آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسرین بیگم بنت قمر الدین حیدر کی روح کو ارسال فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم،
برادران ملت، میں اپنی اس تقریر کو اپنی گزشتہ تقاریر سے متصل کرتے ہوئے اس روایت کو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا اس روایت کو کنٹینیو کرتا ہوں، اور اس روایت کے کچھ گوشوں کو چھوڑتے ہوئے آج چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں اس سے آگے چلتے ہوئے اور اس روایت کے 2-3 گوشے چھوڑنے کے بعد کے گوشے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ روایت مختصر سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں عزیزان گرامی۔ ایک وسیع، ایک عریض روایت ہے جس میں ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اتمنی الموت، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں، میں موت کی آرزو کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے لا بد من ذالک، ہر انسان کو موت آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ موت کی تمنا کرو، اس سے پہلے کہ موت کی تمنا کرو تم 10 ہدایہ 10 لوگوں کی خدمت میں پیش کر دو، اور ہر ہدیہ جو ایک بندے کی خدمت میں پیش کر رہا ہو اس بندے کے لیے تم نے 4 ہدیے پیش کرنا ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ تقاریر میں 2 بندوں کی خدمت میں جو 4 ہدیے پیش کیے تھے، وہ سب سے پہلے جناب عزرائیل کی خدمت میں ہدیہ تھا، جس کے لیے ارضاء الخصمہ، سب سے پہلے جو لوگ ہم سے ناراض ہیں، جن لوگوں کا حق خدا نہ کرے ہماری گردن پر ہے، سب سے پہلا ہدیہ جناب عزرائیل جو ملک الموت جو ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے پہلا ہدیہ یہ ہے کہ ہم اگر خدا نہ کرے ہم سے کوئی ناراض ہیں، کسی کے حق کو ہم نے غصب کیا ہے، تو ہم اس سے رضایت طلب کریں اور اس کے حق کو اس کو ادا کریں۔ دوسرا ہدیہ جو ہمیں ملک الموت کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ قضاء الفوائد، یعنی جو احکامات شرعی ہم سے قضا ہو گئے ہیں، نماز، روزہ، خم، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یا جو بھی بہرحال حقوق الناس، حقوق العباد، پروردگار عالم کا حق جو ہماری گردن پر ہے، اپنے واجبات کی قضا انجام دیں، یہ ہدیہ ہماری طرف سے جناب ملک الموت کے لیے۔ اور تیسرا ہدیہ جو ہمارا جناب ملک الموت کے لیے ہے وہ ہے شوق الی اللہ، پروردگار عالم کی زیارت کا مشتاق رہنا چاہیے، پروردگار عالم سے زیارت کا اشتیاق اس انسان کو رہنا چاہیے، یہ تیسرا ہدیہ ملک الموت کے لیے۔ اور چوتھا ہدیہ تمنی الموت، یہ انسان ہمیشہ موت کی تمنا کرے، صبح بیدار ہو تو موت کی تمنا کرتے ہوئے کہ کیا پتہ مجھے یہ شام اب نصیب ہو یا نہ ہو، رات میں جب بستر پر لیٹے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے، تاکہ نہیں پتہ کہ اس کو صبح نصیب ہو۔ لہٰذا یہ 4 ہدیے سب سے پہلے ملک الموت کی خدمت میں۔ اس کے بعد جو 4 ہدیے جو ہمارا دوسرا پڑاؤ ہے، جو ہم دوسرے بندے کی خدمت میں جاتے ہیں، وہ ہے قبر۔ لہٰذا قبر کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم قبر کی آغوش میں سو جاؤ، قبر کے لیے 4 ہدیے ارسال کر دو۔ سب سے پہلا ہدیہ یہ ہے کہ سخن چینی نہ کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کسی دوسرے کے لیے غلط الفاظ کا استعمال نہ کرو۔ دوسرا ہدیہ جو ہمیں قبر کے لیے ابھی سے ارسال کر دینا ہے وہ ہے استبرا، اس کے لیے میں نے تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی، یعنی انسان کو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے، طیب و طاہر رکھنا چاہیے، نجاست سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسرا ہدیہ جو ہمیں قبر کے لیے ارسال کرنا ہے وہ ہے قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، یہ ہدیہ ہے ہماری طرف سے ابھی قبر کے لیے۔ اور چوتھا ہدیہ جو قبر کے لیے ہمیں ابھی سے ارسال کرنا ہے وہ ہے صلاۃ اللیل، نماز شب، جو ابھی سے ہمیں قبر کے لیے ہدیہ ارسال کرنا ہے۔ اس کے بعد کے ہدایہ اذان گرامی منکر نکیر کے لیے ہدیہ ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں روک دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کو میں بعد میں بیان کروں گا۔ میزان کے لیے ہدیہ ہے جو میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ صراط مستقیم کے لیے ہدیہ ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن ابھی چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے، لہٰذا میں اب اس کے بعد کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ہدیہ ہے ہدیۃ المالک۔ ہدیۃ المالک، اب یہاں پر یہ مالک جہنم آپ نے کہہ لیا، اگرچہ مالک جہنم پروردگار عالم ہے، مالک جنت پروردگار عالم ہے، لیکن روایت میں جو علماء نے اس کی تشریح کی ہے، مالک سے یہاں مراد دربان جہنم ہے، جو جہنم کے دروازے پر بیٹھا ہوا فرشتہ ہے اس کو مالک جہنم کہا گیا، یا اس کا نام ہی مالک ہے۔ لہٰذا ہدیۃ المالک، جہنم کے دربان کا ہدیہ، 4 اشیاء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے جو 10 ہدایہ ہیں اس میں سے ایک ہدیہ جو مالک جہنم ہے، چاہے اس کا نام لے لیجئے یا اس کی یہاں پر خصوصیت لے لیجئے، ان کے بھی 4 ہدیے ہیں۔
پہلا ہدیہ جو ہمیں ابھی سے جہنم کے مالک کے لیے ارسال کرنا ہے وہ ہے البکاء من خشیت اللہ. اللہ کے خوف سے انسان کو ہمیشہ گریاں کناں رہنا چاہیے. میزان گرامی ان تمام تر چیزوں کی تشریحات انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا، میں صرف منزل مقصود تک آ رہا ہوں. البکاء من خشیت اللہ، اس انسان کو ابھی سے جو یہ مالک جہنم کے لیے ہدیہ ارسال کر دے، وہ پہلا ہدیہ یہ ہے البکاء من خشیت اللہ. اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس انسان کو گریہ کناں رہنا چاہیے، خوف خدا سے رونا چاہیے. نماز پڑھ رہا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، غور و فکر کر رہا ہو، اس انسان کو خدا کے خوف سے گریہ کرنا چاہیے. دوسرا ہدیہ جو ابھی سے ہمیں مالک جہنم کے لیے ارسال کرنا ہے وہ ہے صدقۃ السر، پوشیدگی میں، یعنی چھپا کر کے صدقہ دینا. دو صدقے ہوتے ہیں، ایک صدقہ علانیہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر دیا جاتا ہے، ایک صدقہ سر ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ اس سب کی تشریح میں بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صدقۃ السر یعنی پوشیدہ چھپا کر کے صدقہ مومنین کی خدمت میں پیش کرنا. وہ ترک المعاصی، گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ تیسرا ہدیہ. اور چوتھا ہدیہ جو منزل مقصود جو میرا موضوع ہے، جو میں آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا ہوں، وہ بر الوالدین، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا. یہ ہدیہ عزیزان گرامی آپ دیکھیں، پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہماری زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بیان کر دیا. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ابھی سے ان 40 ذمہ داریوں کو اپنی زندگی کا محور بنا کر ان ہدایہ کو ابھی سے قبل از وقت ان لوگوں کی خدمت میں پیش کر دو کہ جب ملک الموت آئیں گے اور ملک الموت پوچھیں گے لاؤ ہمارے ہدیے، لاؤ تم ہمارے ہدیوں کو لے کر کے آئے ہو. قبر پوچھے گی تم ہمارے لیے ہدیہ لے کر کے آئے ہو. میزان پوچھے گی تم ہمارے لیے ہدیہ لے کر کے آئے ہو. صراط مستقیم پوچھے گی تم ہمارے لیے ہدیہ لے کر کے آئے ہو. دربان جہنم پوچھے گا تم ہمارے لیے ہدیہ لے کر کے آئے ہو. تو ابھی سے یہ ہدیہ ہم ان کی خدمت میں ارسال کر دیں. لہٰذا دربان جہنم کا پہلا ہدیہ خوف خدا سے گریہ کرنا، پوشیدگی کے عالم میں چھپا کر کے مومنین کی خدمت میں صدقہ پیش کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، اور چوتھا والدین کے ساتھ احسان کرنا. پروردگار عالم جس مرحوم کی اس مجلس کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا، پروردگارہ اس مرحومہ کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے اور اس مجلس کے ثواب کو ان کے لیے ارسال فرمائے، اور خصوصی طور پر ان کے فرزندان کو، ان کے وارثین کو پروردگار عالم اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کو منعقد کیا. عزیزان گرامی، والدین مرکب ہے والدہ اور والد سے. میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں اس مجلس کو پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھیں عزیزوں اور میرے دوستوں، جناب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ پروردگار عالم میں جب حاضر ہوئے، کوہ طور پر پہنچے اور پروردگار عالم سے جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے نصیحت فرما. دیکھیں، نصیحت کی تلقی کرنے والا کون ہے؟ جناب موسیٰ جیسا نبی. اور جس بندے سے نصیحت کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ پروردگار عالم. اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم اگر کسی چیز کی نصیحت کرے تو وہ کوئی عام شے نہیں ہوگی. پروردگار عالم جناب موسیٰ کو نصیحت کرتا ہے کہ موسیٰ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو. اس کے بعد جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار پھر اس کے بعد کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے پھر اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو. اس کے بعد پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو. اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ نیکی کرو. یعنی اگر ہمیں نیکی کرنا ہے تو ان نیکیوں میں 75% حق والدہ کا ہے اور 25% حق والد کا ہے. ایک یہ روایت جس کی والدہ کی عظمت کو پتہ چلتا ہے. ایک دوسری روایت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جس سے والدہ کے حق کو سمجھ میں آتا ہے کہ والدہ کی کتنی بڑی عظمت ہے، والدہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے. خصوصی طور پر میں نے عزیزان گرامی جو سرنامہ سخن میں
اپنی ایک روایت کو جو اہل بیت علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی خدمت میں پیش کی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، وہ جنت جس کے لیے یہ انسان احکام شرعی واجب ہونے سے 15 سال کی عمر میں لڑکا اور 9 سال کی عمر میں لڑکی، جن تمام تر احکامات شرعیہ کو جس بات کے لیے انجام دیتے ہیں، وہ جنت پروردگار عالم نے والدہ کے قدم میں رکھ دی۔ کتنی بڑی عظمت ہے والدہ کی۔ وہیں پر آئیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے سوال کیا، پروردگارہ یہ بتا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ وہ کون شخص ہے کہ جس کو جنت میں تو میرا پڑوسی قرار دے گا؟ پروردگار عالم کہتا ہے موسیٰ فلاں منطقے کے فلاں محلے میں فلاں جگہ پر فلاں شخص رہتا ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہے، جاؤ جا کر اس سے ملاقات کریں۔ جناب موسیٰ چلے، ایک وسیع روایت ہے عزیزان گرامی، جناب موسیٰ چلے، اس جگہ پر پہنچے، دق الباب کیا، اس شخص کو سلام و عرض و ادب کیا کہ مہمان نہیں چاہیے، اپنی معرفی کی اور کرنے کے بعد میں کہا کچھ وقت میں آپ کے ساتھ میں گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے بسم اللہ آئیے تشریف لائیے، یہ تمام تر باتیں عزیزان گرامی۔ اس کے بعد میں کیا دیکھا جناب موسیٰ نے کہ یہ شخص ہے، جب اپنے گھر سے جانے لگا تو ایک ٹوکری میں جس میں اس نے اپنی والدہ کو لٹا رکھا تھا، اس کو رسی کے سہارے اوپر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری والدہ ہے، یہ کمزور ہو چکی ہیں، نحیف ہو چکی ہیں، لاغر ہو چکی ہیں، تمام تر کاموں سے یہ معذور ہیں، انجام نہیں دے سکتی، ان کے تمام تر کاموں کو میں انجام دیتا ہوں، لہٰذا اب میں اپنے کسب معاش کے لیے جا رہا ہوں، ان کو اوپر کر کے جا رہا ہوں تاکہ کوئی موذی جانور کوئی بھی ان کو اذیت نہ کر سکے، یہ اوپر رہیں اور آرام فرمائیں۔ جناب موسیٰ کو اس بات کا علم ہوا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس شخص کو جنت میں میرا ہمسایہ قرار دیتا ہے۔ اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدہ کے ساتھ احسان کرنا، یہ ایک بڑا عظیم ثواب۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام، صلوات پڑھیں عظمت امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام والدہ کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تجھے اپنی اس والدہ کے حق کو سمجھنا چاہیے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی والدہ کے حق کو سمجھو، ان کو حق کو درک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس والدہ نے تمہیں اس عالم میں حمل کیا کہ جس عالم میں کوئی کسی کو حامل نہیں کرتا ہے۔ اس والدہ نے تمہیں اپنے جگر سے سیراب کیا کہ جس میں کوئی بھی کسی کو سیراب نہیں کرتا۔ اس والدہ نے اپنی تمام تر زندگی کو تیری حفاظت کے لیے وقف کر دیا، خود بھوکی رہی، یہ روایت کے جملات ہیں عزیزان گرامی، خود والدہ بھوکی رہتی ہے لیکن تجھے شکم سیر کرتی ہے، یہ والدہ خود پیاسی رہتی ہے لیکن پہلے تجھے سیراب کرتی ہے، یہ والدہ خود لباس بعد میں بناتی ہے، تجھے لباس پہلے پہناتی ہے، یہ والدہ دن کی دھوپ میں خود رہتی ہے، تجھے دن کی دھوپ سے بچاتی ہے، یہ والدہ دن و رات خود بیدار رہتی ہے لیکن تجھے سلاتی ہے، یہ والدہ گرمیوں میں خود گرمی میں مبتلا رہتی ہے لیکن تجھے گرمی کا احساس نہیں ہونے دیتی، یہ والدہ خود تو سردی کے عالم میں سردی میں گرفتار رہتی ہے لیکن تجھے اپنے جسم کی گرمی دیتی ہے، یہ والدہ اپنی تمام تر زندگی کو تیرے لیے وقف کر دیتی ہے، لہٰذا تجھے اپنی والدہ کے حق کو سمجھنا چاہیے، اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام ایک عظیم جملہ فرماتے ہیں کہ تو اپنی والدہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ پروردگار عالم کی توفیق تیرے شامل حال ہو اور پروردگار عالم کی مدد تجھے نصیب۔ لہٰذا اگر پروردگار عالم کی مدد اور توفیق پروردگار عالم شامل ہے تو تو اپنے والدہ کے لیے احسان کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھ تو اپنے والدہ کی کبھی احسان کو ادا نہیں کر سکتا، تو کبھی اپنے والدہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا جو حق تیری گردن پر ہے۔
ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص سے ارشاد فرماتے ہیں جو یہ پوچھتا ہے کہ کیا میں اپنی والدہ کے حق کو ادا کر سکتا ہوں؟ حضور فرماتے ہیں لا ولا بظفرۃ واحدہ، تو اپنے والدہ کے اس ایک سانس کے حق کو ادا نہیں کر سکتا جو شکم میں تو نے لی تھی۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ انسان اپنی والدہ کے شکم میں سانس لینا شروع کر دیتا ہے۔ 9 مہینے تک کتنی سانسیں اپنے والدہ کے شکم میں لیتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ لا ولا بظفرۃ واحدہ، تو اپنے والدہ کی ایک سانس کا حق ادا نہیں کر سکتا جو تو نے اس کے شکم میں لی۔ لہٰذا اس کی تمام تر زندگی کے حقوق کی ادائیگی کرنا بہت بڑی بات ہے، اصلاً امکان پذیر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دوسری روایت میں صادق آل محمد ارشاد فرماتے، صلوات پڑھے عظمت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی والدہ کے لیے ریت کے جتنے بھی ذرات ہیں ان کے برابر نیکیاں کر لو، آسمان کے جتنے بھی آسمان سے برسنے والی بارش ہے اس کے قطرات کے برابر تم اپنی والدہ کے لیے احسان کر دو اور اس احسان کو والدہ کے قدموں میں ڈال دو، تب بھی تم اپنے والدہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ والدہ کا حق ادا کرنا انسان کے لیے بڑا سنگین ہے، بڑا سخت ہے۔ ولا تقل لهما اف، اپنے والدین کے لیے اف بھی نہ کہو۔ اذان گرامی، بس جلدی میں آپ کی خدمت میں والدین کے حقوق جو ان کی زندگی میں ہے اور جو ان کی زندگی کے بعد میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کی رحمت کو تمام۔ میں اگرچہ بہت زیادہ حقوق ہیں لیکن میں صرف 4-5 حقوق جو ان کی زندگی میں ہمیں ادا کرنا چاہیے اور کچھ حقوق جو ان کی زندگی سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے اوپر عائد رہتے ہیں، ان حقوق کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو حق ہماری زندگی میں ہمارے اوپر ہماری گردن پر لکھ دیا گیا وہ احسان بے والدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ برم بے والدتی، پروردگار عالم کے نبی اللہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں برم بے والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، سب سے پہلی چیز مجھے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا پروردگار عالم، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے شقی اور جبار نہیں قرار دیا۔ تو سب سے پہلا حق والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا، والدین کے ساتھ والدین کی قدر شناسی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم والدین کی قدر اور ان کی مقام و منزلت کو سمجھیں۔ باقاعدہ روایت میں ملتا ہے کہ جب تک تمہارے والدین کھڑے ہوں تو تم نہ بیٹھ جایا کرو، جب تک والدین کھائیں نہیں تب تک تم لقمہ اپنے دہن میں نہ ڈالا کرو، پہلے والدین کھائیں اس کے بعد میں تم کھاؤ، پہلے والدین بیٹھیں اس کے بعد میں تم بیٹھو۔ یاد رکھو، دھیان رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کو تمہاری وجہ سے کوئی اذیت ہو، والدین سو رہے ہو اور تم ان کی نیند میں خلل واقع پیدا کرو۔ حتیٰ کہ والدہ کے حق کی اگر ادائیگی نہیں، قدر شناسی، آپ دیکھیں عزیزان کتنا والدین کے مقام منزلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز مستحب میں نماز مستحب پڑھ رہے ہو اور تم نماز مستحب میں نماز کو انجام دے رہے ہو اور تمہارا والد تمہیں سزا دے تو تمہیں اپنی نماز مستحب کو توڑنا نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نماز مستحب پڑھ رہے ہو، نماز شب پڑھ رہے ہو، نافلہ ظہر پڑھ رہے ہو، نافلہ فجر پڑھ رہے ہو، کوئی دوسری نماز نافلہ پڑھ رہے ہو، نماز جعفر طیار پڑھ رہے ہو، نماز شفا پڑھ رہے ہو، نماز وتر پڑھ رہے ہو، کوئی بھی نماز مستحب پڑھ رہے ہو، لیکن تمہاری والدہ اگر تمہیں آواز دے تو تم اپنی والدہ کی صدا پر لبیک کہہ دو، توڑ دو نماز مستحب کو، وہ نماز جو خدا کے لیے انجام دی جا رہی ہے۔ لیکن اگر اسی خدا کی نماز کو انجام دیتے وقت، نماز مستحب کو انجام دیتے وقت اگر باپ بلا رہا ہے تو نماز نہیں توڑنا، لیکن ماں بلا رہی ہے تو نماز توڑ دو۔ کتنا بڑا مقام و منزلت ہے والدہ کی، کتنی عظمت ہے والدہ کی۔ اس کے بعد تیسری، محبت کے ساتھ میں نگاہ کرنا۔ والدین حیات ہیں، پروردگار عالم والدین کو صحت و سلامتی، عمر طولانی اور طویل عمر خضری عنایت فرمائے۔ والدین کی طرف محبت سے نگاہ کرنا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الى وجه علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عبادہ، والنظر الى الکعبۃ عبادہ، والنظر الى المصحف عبادہ، والنظر الى الوالدین حبا له عبادہ۔ دیکھیں مقام و منزلت، پروردگار عالم نے ان عظیم شخصیتوں کے ساتھ میں والدین کا تذکرہ کیا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، والدین کی طرف دیکھنا عبادت۔ یہ تیسری خصوصیت اور تیسرا حق جو ہماری گردن پر والدین کی زندگی میں، اور چوتھا حق والدین کی رضایت کو طلب کرنا۔ تیسرا حق، چوتھا حق ہماری گردن پر کہ ہمیشہ والدین ہم سے راضی رہیں، والدین ہم سے ناراض نہ ہوں۔ خود روایت میں ملتا ہے کہ والدین کی رضایت جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے، اور والدین کا عاق کر دینا جہنمی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے استشمام کی جا سکتی ہے، مگر یہ جنت کی خوشبو عاق والدین کے اوپر حرام ہے۔ جو عاق والدین ہیں انہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اذان گرامی یہ کچھ حقوق جو والدین کی زندگی میں ہمارے پر عائد تھے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین سے اف بھی نہ کہو۔ اس کے بعد والدین اگر اس دنیا سے رخصت ہو جا رہے ہیں تو وہ کچھ حقوق جو ہماری گردن پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ والدین اس دنیا میں حیات ہیں تب بھی ہمیں ان کی حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، نہیں، والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی ہمیں ان کے حق کو پہچاننا ہے اور ان کے لیے احسان کرتے رہنا، ان کی مقام و منزلت کو سمجھنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے قبر کی زیارت کے لیے جاتے رہو۔ من زار قبر والدیہ واحداہما کل جمعۃ، جس نے اپنی والدہ کے قبر کی زیارت یا اپنے والدین کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی روز جمعہ زیارت کی، فقرأ عندہما سورۃ الیاسین، اور ان کی قبر کے اوپر سورہ یاسین پڑھا، غفر اللہ لہ بعدد کل حروف، پروردگار عالم تمام تر حروف کے بدلے اس کی مغفرت فرمائے۔ لہذا روز جمعہ، شب جمعہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں، روز جمعہ اپنے والدین کی قبور کی زیارت کے لیے جائیں، یا والدہ یا والدین دونوں اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی قبور کی زیارت کے لیے جائیں، ان کی قبر پر بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ہر حرف کے بدلے پروردگار عالم اسے بخش دے۔ دوسرا قرأۃ القرآن، والدین کی قبر پر جانے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے کہا گیا، دوسری مرتبہ قرأۃ قرآن کے لیے کہا گیا کہ قبر پر جائیے، قرأۃ قرآن کریے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرأۃ القرآن فی المصحف تخفف العذاب من الوالدین، قرآن مجید کی تلاوت کرنا والدین کی مغفرت کی کا سبب بنتا ہے، ان کے قبور سے عذاب کے برطرف ہونے کا سبب بنتا ہے، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کتنا ثواب۔ اگر والدین کافر بھی ہیں، الیاذ باللہ کسی کے، الیاذ باللہ اگر کسی کے والدین کافر بھی ہیں تو ان کی قبر پر تلاوت قرآن مجید کرنا ان کے عذاب کی تخفیف کا سبب بنتا ہے، چرسد اگر والدین مؤمن اور مسلمان ہوں۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد تیسرا، والدین کی نیت سے نیک اعمال انجام دیں۔ یہ تیسرا حق، والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، والدین کی نیت سے صدقہ دیں، والدین کی نیت سے خیرات کریں، والدین کی نیت سے مسجد امام بارگاہ میں جھاڑو لگائیں، والدین کی نیت سے مسجد امام بارگاہ کو صاف و پاکیزہ کریں، والدین کی نیت سے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے اوپر دست شفقت اور ان کے لیے خیر و خیرات کریں۔ تو یہ تیسرا آپ کی خدمت میں عرض کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سید الابرار یوم القیامہ رجل برم والدین، سید ابرار
نیک لوگوں کا سردار قیامت کے دن وہ انسان ہے جو والدین کے لیے نیکیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس والدین کے لیے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو حد اقل بسم اللہ پڑھ دیجئے۔ علماء کی سیرت یہ ملتی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اگر آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے تو حد اقل ایک پیڑ میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے پانی ڈال دیجئے۔ یہ وہ والدین کے حقوق ہے جو ان کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد۔ چوتھا حق جو ان کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں ہے، والدین کی طرف سے والدین نے جو وصیت کی اس وصیت پر عمل کرنا۔ جیسی وصیت والدین نے کی ہے اس وصیت پر عمل کرنا ہماری شرعی ذمہ داری۔ اگرچہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے زمانے میں انسان وصیت نہیں کرتا ہے۔ واجب ہے اس انسان کے اوپر کہ یہ اپنی زندگی میں، اپنے حیات میں، کہ ابھی جب یہ انسان زندہ ہے اپنی وصیت کر کے رکھ دے، تاکہ نہیں پتا کہ موت کب آ جائے، کب ملک الموت آ جائیں اور اس کی روح کو قبض کر لیں۔ یہ انسان نہیں پتا کہ اس کے اوپر کتنے روزے قضا ہیں، کتنی نمازیں قضا ہیں، کتنا قرض اس کے اوپر ہے، کتنی اس کے اوپر حقوق ناس ہیں، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اپنی وصیت کر دے تاکہ اس کی وصیت کے اوپر عمل کیا جا سکے، اس کی نمازوں کو انجام دلایا جا سکے، اس کے روزوں کو قضا کی جا سکے، اس کے خمس و زکوٰۃ کو ادا کیا جا سکے، اس کے احکامات واجب جو اس سے فوت ہو گئے ان کو انجام دیا جا سکے۔ لہٰذا اس فرزندان کے اوپر لازم ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق عمل کرے، ان کی نیت سے صدقہ دے۔ عزیزان گرامی، والدین کی نیابت میں اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی نیابت میں صدقہ دینا، ایک صدقہ جو بھی آپ نے دیا ہے، 1 روپیہ فرض کیجئے، 1 ریال فرض کیجئے، 1 لباس آپ فرض کیجئے، 1 صدقہ ان کی نیت سے دینا، ان کی طرف سے دینا 70,000 کے برابر ہے۔ آپ نے 1 ریال ان کی خدمت میں یا ان کی نیابت میں آپ نے دیا ہے صدقہ، تو یہ 1 ریال 70,000 ریال کے برابر ہے۔ 1 لباس آپ نے والدین کی نیابت میں دیا، والدین کی طرف سے صدقہ دیا، یہ 70,000 لباسوں کے برابر ہے۔ 1 غریب کو کھانا کھلایا، یہ 1 غریب کا کھانا 70,000 کھانوں کے برابر ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ یہ والدین کا کے حقوق ہیں جو ہماری گردن پر ہیں، جس کو انجام دینا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ ان کے قضاء و نماز و روزوں کو انجام دیں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں۔ پروردگار عالم مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ہم تمام تر لواحقین کو زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت میں ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، واقعاً والدہ اور والدہ کی دعائیں بچوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور والدہ کا سایہ واقعاً بڑی اہمیت رکھتا ہے بچوں کے اوپر۔ عزیزان گرامی، جب تک ماں اس گھر میں ہوتی ہے یہ گھر گھر لگتا ہے، لیکن جب یہ ماں اس گھر سے رخصت ہو جاتی، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کے لیے تمام تر زندگی کو وقف کر دیتی ہے، قربان کر دیتی ہے اپنی زندگی کو بچوں کے لیے۔ صبح ہوتی ہے تو بچوں کی فکر میں، رات میں سوتی ہے تو بچوں کی فکر، دن رات بچوں کی فکر میں یہ زندگی گزار دیتی ہے۔ جب تک ماں اس گھر میں موجود ہے گھر گھر ہوتا ہے، اور جب ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے گھر اجڑ جاتا ہے، گھر بکھر جاتا ہے۔ ایک ڈور میں باندھ کر رکھتی ہے یہ ماں اس گھر کو، تمام تر بیٹے، تمام تر بچیاں ایک جگہ جمع رہتی ہیں جب تک ماں مرکز ہے اس گھر کا ماں۔ لیکن جب یہ ماں رخصت ہو جاتی ہے تو گھر کیسا بکھر جاتا ہے۔
آئیے ذرا لے کر چلوں میں آپ کو مدینے میں۔ جب تک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حیات تھیں تب تک گھر علی، تب تک بیت مقدس علی ایک جا جمع تھا، لیکن ادھر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، علی نے نجف بسا لیا، زینب شام میں سو گئیں، حسین نے کربلا بسا لی، حسن نے مدینے کو بسا لیا۔ اللہ اللہ گھر بکھر جایا کرتا ہے، ماں اس دنیا میں ہوتی ہے گھر رہتا ہے، ماں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے گھر بکھر جاتا ہے۔ ماں وہ ماں جسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے کہ ورثاء کا حق یہ ہے کہ جب ان کا کوئی مر جائے تو عزیز و اقارب کو خبر دے دے، مومنین کو خبر دے دے، اپنے اطرافیوں کو خبر دے دے، اپنے رشتہ داروں کو خبر دے دے، اپنے پڑوسیوں کو خبر دے دے کہ ہمارا عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ہمارے عزیز کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرو۔ اللہ اللہ، مستحب یہ ہے کہ جو مر جائے اس کے گھر والے عزیز و اقارب کو اطلاع کریں کہ ہمارا ایک عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن آئیے ذرا مدینے میں رسول کی اکلوتی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہوئی، کیا کیفیت آ گئی کہ اسے یہ کہنا پڑا کہ مدینے والوں کو میری موت کی خبر نہ دینا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ عزیز اور میرے دوستو، شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، حسن و حسین جیسی گھر میں تشریف لائے۔ جناب فضہ کہتی ہیں اے حسن و حسین آؤ ذرا غذا تناول کر لو۔ ایک مرتبہ یہ ننھے شہزادے کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کچھ کھایا ہو؟ ہماری اماں کہاں ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی کے لیے کہا گیا، شہزادی حجرے میں تشریف فرما ہے۔ اب جو حسن و حسین گئے، کیا دیکھا؟ ماں کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، آج دشت شفقت مادری سے محروم ہو گئے حسن و حسین، زینب و ام کلثوم۔ عزیز اور میرے دوستو، ایک مرتبہ علی بن ابی طالب نے جنازے کو آمادہ کیا، رات کی تاریکی میں ایک طرف زینب و ام کلثوم ہے جو سسک رہی ہیں، ایک طرف حسن و حسین ہے جو گریہ کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ، اے میرے لال آہستہ آہستہ گریہ کرنا، اے حسن و حسین آہستہ آہستہ گریہ کرنا، اے زینب و کلثوم آہستہ آہستہ گریہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے گریہ کی آواز اگر پڑوسیوں کو پہنچ گئی تو انہیں زہرا کی اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر لگ جائے گی۔ عزیزو، ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں اے زینب ام کلثوم آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اے حسن آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اے حسین آؤ اپنی ماں کو خدا حافظی کہہ دو۔ ایک مرتبہ زینب ام کلثوم آئی، خدا حافظی کی، اماں خدا حافظ، نانا جان کو ہمارا سلام کہہ دیجئے گا، حسن مجتبیٰ ہے، اماں خدا حافظ، نانا جان کو ہماری طرف سے پوچھ لیجئے گا، ہمارا سلام انہیں عرض کر دیجئے گا، اماں بتا دیجئے گا، اماں بتا دیجئے گا آپ کے بعد آپ کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، اماں نانا کو بتا دیجئے گا آپ کے بعد در سیدہ جلا دیا گیا، اماں بتا دیجئے گا آپ کے بعد محسن شہید کر دیا گیا۔ مولا فرماتے حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک مرتبہ مولا حسین اپنی جگہ پر کھڑے کہتے ہیں بابا جب تک حسین اپنی اماں کے پاس نہ آئے، جب تک اماں خود نہ بلائے، ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، اے حسین آجا میری آغوش میں آجا، آج مدینہ ہے، میں تجھے بلا رہی ہوں، کل کربلا ہوگی، حسین میں بھی تجھے اپنی آغوش میں لے لوں گی۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ حسین چلے، ماں کے جنازے کو اپنی باہوں میں لیا،
محشر بپا ہو گیا، جناب جبرائیل نازل ہوئے، اے علی حسین کو فاطمہ کے جنازے سے جدا کر دو کہ قیامت برپا ہو جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب جو معین کیا ہے، اس مجلس کو جملہ مومنین مومنات مرحوم خصوصی طور پر مرحومہ نسرین بیگم بنت قمر الدین حیدر کو اس کے ثواب کو ارسال فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد اس بے کسی اس غربت کے عالم میں ہماری اس خطاب کی جانے والی مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اور تو جو غربت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا واسطہ پروردگارہ، یہ مجلس جو ویرانی کے عالم میں اس امام بارگاہ میں ہو رہی ہیں یا دنیا میں جہاں جہاں پر بھی اس غربت کے عالم میں مجلس منعقد ہو رہی ہیں، پروردگار تجھے واسطہ غربت امام حسین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ غربت اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ غربت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا، اس مسجد و امام بارگاہوں کو کما حقہ آباد فرما، اور مومنین کے حضور میں مجلس ماتم کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو سر نگو فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، توفیق زیارت عتبات عالیہ حج و عمرہ ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، ان کے قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد قدم بقدم ہمارے مرحومین کو اہل بیت علیہ السلام کی حمایت اور نصرت نصیب فرما۔ پروردگار جملہ مومنین مومنات کی جو دلی تمنا ہے، پروردگار ان کی تمناؤں کو بحق عظمت اہل بیت علیہ السلام قبول فرما۔ جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو بیمار حال ہیں، جو بھی تمنا رکھتے ہیں، پروردگار ان کی تمام جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ قلب نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی ہو، خوشنود فرما۔ پروردگار حق عظمت محمد و آل محمد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسرین بیگم بنت قمر الدین حیدر کی روح کو ارسال فرما۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو، جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین، یا حسین یا حسین حسین یا حسین، مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو، جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا، ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا، ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی، تیری صدا سے بات میں ملتا ہے چین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زندان سے وہ کہہ رہی اب تک سے
ستم میں سہ رہی تیری صدا سے مات میں ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا 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 حسین السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توّا وتمتعه فيها طويلا من محمد وآل محمد صلوات.